بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ آپ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو غلام تھے ان کو کیسے آزاد کرتے رہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک اس سے اگلا ہے کہ اب فیوچر میں کوئی غلام نہ بنے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو یہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ غلامی کیسے بنتی تھی۔ ایک بچہ یا کوئی مرد یا خاتون کو اغوا کر کے غلام لوگ بنا دیتے تھے، یا کسی آبادی میں حملہ کیا اور وہاں سے شہریوں کو غلام بنا لیا، یا کسی شخص کو اس کے کسی جرم کی وجہ سے حکومت اس کو اپنا غلام بنا لے، یا کسی کو کوئی لاوارث بچہ کہیں پہ مل گیا اس کو پکڑ کے اپنا غلام بنا دیا، یا اسی طرح کوئی اکیلا مرد کہیں جا رہا یا کوئی خاتون جا رہی اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے اس کو غلام بنا لیا۔ اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں، اور کچھ نہیں تو ایک قرض کی وجہ سے کہ ایک آدمی نے قرض لیا لیکن وہ ادا نہیں کر سکا تو اسی وجہ سے اس کو غلام بنا لیتے تھے لوگ۔ پھر اسی طرح غربت کے باعث ایک شخص خود اپنی بیوی بچوں کو بھی بیچ لیتے تھے، یہ حرکتیں بھی لوگ کرتے تھے۔ پہلے سے موجود غلاموں کی پھر جو اگلی اولاد پیدا ہوگی، یعنی ایک غلام ہے آپ کا یا آپ کی لونڈی ہے اور اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی اگلا غلام بن جاتا تھا۔ یہ قانونی طور پر یہ رکھا ہوا تھا۔ اور پھر سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا تھا جنگوں میں کہ جنگ کے نتیجے میں فاتحین اپنے مفتوحین کو غلام بنا لیتے تھے۔ یہ سارے طریقے تھے۔ تو ان طریقوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملات تھے۔ اب اغوا یا حملہ کر کے غلام بنانے پر پابندی کا سلسلہ کیسا ہوا، اس کے لیے یہ کیس اسٹڈیز سے ہی ہمیں کلیئر ہوتی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آزاد شخص، کسی بالغ مرد و عورت، بچہ کو اغوا کر کے غلام بنانے کو عظیم جرم اور حرام اس کو قرار دیا۔ اور آپ ہی کے زمانے میں 3 صحابہ تھے کہ جن کو اسی طرح اغوا کر کے غلام بنایا ہوا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق بنا تو آپ نے فوراً ان کو خریدا اور اسی وقت ان کو آزاد کر دیا تھا۔ حل تو ان کا یہ کیا، لیکن فیوچر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پوری امت کو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن میں خود ہی دعویٰ دائر کروں گا اللہ کی عدالت میں۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر وعدہ کیا اور پھر اسے توڑ دیا۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد شخص کو پکڑ کر بیچا اور اس کی قیمت کھا لی۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے کسی مزدور کو کام پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اس کو ادا نہیں کی، اس کی سیلری ادا نہیں کی۔ تب آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ جرم کریں، یعنی کوئی کسی کو غلام بنا لیا اغوا کر کے، یا کسی کو اس کی رقم نہیں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کچھ وعدہ کر بیٹھے اور پھر توڑ دیا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ مقدمہ پہنچاؤں گا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کنفرم ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ لازماً سخت سزا ان کو دے گا۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت سمجھا دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ایمان لائے تو وہ نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جو صحیح طرح سے پراپر ایمان نہیں ہے یا پھر مسلمان تو ہے لیکن منافق ہے، تو وہ پھر یہ حرکتیں کرتے رہے ہوں گے بعد میں بھی۔ اچھا، جرم کی پاداش میں غلام بنا لینے پر پابندی، اس کو اسی طرح کی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جرم پہ اس کی سزا کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، بس اس پہ یہی سزا ہوگی، اس پہ کسی کو کوئی غلام نہیں
بنا سکیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی پوری تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی شخص کو غلام بنانے کا سلسلہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، لا وارثوں یعنی کوئی بچہ کہیں پہ پڑا ہوا مل گیا یا کوئی اکیلا بندہ یا خاتون مل گئی، اس کو پکڑ کے کیا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح جیسے یہ ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ لاوارث بچے کو آزاد قرار دیا، اس لیے کہ اس وقت حکومت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، تو وہاں پہ کہیں کسی جگہ پتہ چلا ایک بچہ پڑا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو بچے کو، اب کوئی سوچ رہا تھا کہ اس کو غلام بنائیں گے، کیا کریں گے، آپ نے فوراً اعلان کر دیا نہیں بھی آزاد ہو گئے، آزاد بچہ۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ لاوارث کیسے ہوتے ہیں؟ کہ وہ عموماً اس طرح کا ہوا کہ جیسے سفر میں ہے اور خاتون کہ ابھی پیٹ میں بچہ ہے اور بیچ میں سفر میں وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور قافلہ ہو سکتا ہے نکل گیا ہو، آگے نکل آیا ہو، تو بچہ وہاں پہ گرا ہوا رہ سکتا ہے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک طوائف نے، یعنی وہ طوائف نہ ہو، ایک ویسے ہی نارمل خاتون ہو لیکن بدکاری کرے، اب بچہ ہو تو وہ اپنی بس عزت کو بچانے کے لیے اگلی یہ کرے کہ وہ بچے کو اٹھا کے کسی ڈسٹ بن میں پھینک دے، تو اس نوعیت کے کیس ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو ہمیشہ آزاد بچہ ہی قرار دیا۔ ایک ایسا کیس ہے کہ ایک شخص کو ایک بچہ پڑا ہوا ملا، تو اب حکومت تھی علی رضی اللہ عنہ کی، تو آپ نے اس کو بچے کو بھی آزاد کر دیا، اور اس کے لیے خرچ کا بھی ذمہ داری 100 افراد کی ذمہ داری کر دی کہ بھی آپ اس کے لیے یہ کریں اس کو۔ اس کے لیے برنارڈ ریس اینڈ سلیوری ان مڈل ایسٹ، اس پہ انہوں نے جو ریسرچ کی تو وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نان مسلم حضرات نے جس طرح سے غلامی پہ بکس لکھی مسلمانوں کے بارے میں، تو انہوں نے جو ریسرچ کی تو وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ بٹ قرآنک لیجسلیشن subsequently confirmed that elaborated in the holy law brought two major changes in ancient slavery which were to have far-reaching effects. One of these was the presumption of freedom, the other the ban on the enslavement of free persons except in strictly defined circumstances، یعنی کسی حالت میں بھی ہوگی تو اس کو آزاد ہی اس میں قرار دیا جائے گا۔ اچھا، وہ جو قرض کا کیس تھا کہ ہو جاتا تھا کہ ایک آدمی نے قرض لے لیا، بعد میں نہیں ہوا، تو پھر بعد میں کیا ہوا کہ آپ جی رقم نہیں پوری کر پایا تو اس شخص کو غلام بنا دیا یا اس کی بیوی یا بچے کو غلام بنایا۔ یہ وہ کیس آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ جوئے میں لوگ ایسی حرکت کر لیتے اور پھر یہ ہوتا رہا سلسلہ کہ وہ جناب اب آدمی رقم نہیں کر سکا، جو بھی ہارا اس، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ دوسرے، یہ ہوتے کون ہیں؟ مجرم لوگ ہی ہوتے ہیں، تو وہ پھر اگلے کی بیٹی کو یا اس کو اغوا کر کے تو وہ لے جاتے ہیں۔ یہ حرکتیں ہوتی رہیں، تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تو اس کو آپ دیکھ لیجئے، تو یہ ہر ربا کا حکم ہے، سود کا، انٹرسٹ کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد
فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں میں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے کہ جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر انہیں دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ وہ کہتے تھے کہ جناب تجارت کرنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہے، تو ایسے ہی سود بھی بالکل تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی ہے اور وہ سود لینے سے باز آ گیا ہے تو جو پہلے ہو چکا اس کا تو ہو گیا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جس نے دوبارہ سود لینا شروع کیا تو اسے ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہ سود کو نیست و نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو انہیں ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہو سکیں گے۔ اہل ایمان اللہ سے ڈریں، اگر ایمان رکھتے ہیں تو جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دیجیے، اگر ایسا نہ کریں تو آپ کے لیے وارننگ کر دیتے ہیں کہ اگر کہ آپ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اگر آپ توبہ کر لیں اور سود کو چھوڑ دیں تو آپ کو اپنے اصل رقم لینے کا حق ہے، نہ آپ کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی کوئی آپ پر ظلم کرے۔ تو یہ دیکھیں انٹرسٹ کی وجہ سے ہی لوگ قرض پورا نہیں کر پا سکتا تھا اور اس میں پھر وہ غلامی بنتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا انٹرسٹ تو اللہ کے حضور حرام ہے، اور تورات میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فائنل یہ کر دیا کہ آپ کی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ ابھی بھی آپ اگر یہ سود لینا چاہ رہے ہوں گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول باقاعدہ ایک پولیس ایکشن کرنے کے لیے تیار ہیں، کریں گے۔ لیکن پریکٹیکلی ساری پورے عرب میں سارے قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے جی ہم اب سود نہیں لیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ پولیس ایکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں ایک باقاعدہ یہ اعلان بھی اس کا کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میں ان لوگوں کا انٹرسٹ کینسل کرتا ہوں کہ جو میرے رشتہ دار ہیں، ان کا پہلے کیا تھا، پھر اس کے بعد باقی سب کے لیے آپ نے وہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ دیا کہ اچھا رہ گیا اب وہ باقی جو اوریجنل کیپٹل کسی نے قرض لیا ہوا اس کا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے آسانی کے لیے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر اصل زر یعنی اصل کیپٹل جو ہے معاف ہی کر دیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی قرض آپ نے اگر کسی کو دیا اور وہ واقعی سچ مچ وہ آدمی مشکلات میں ہے تو پھر آپ مہلت دیں، اور زیادہ اچھا آپ کے لیے ہے کہ آپ وہ اس کریڈٹ بھی جو آپ دے چکے تھے اس کو بھی معاف کر دیں، تو اللہ آپ کے لیے زیادہ اچھا اجر دے گا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اب اس پہ عمل کیا ہوا اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روئے زمین پر کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس سے میرا قریب ترین تعلق نہ ہو
آپ میں سے جو شخص کے ذمے قرض یا اور کوئی ادائیگی اور وہ فوت ہو جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ میں سے اگر کوئی مال چھوڑ کر میرے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر یہ کیا کہ بھئی ایک آدمی قرض لیا لیکن بیچ میں وہ فوت ہو گیا، اب وہ قرض ادا نہیں کر پایا تھا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری کر دی. یعنی اپنی ذمہ داری کس کی؟ حکومت کی، کہ اس سے میں قرض ادا کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ جو بھی جس کا قرض بھی ہوتا تھا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکومتی فنڈ بیت المال جس میں زیادہ تر زکوٰۃ صدقات ہوتے تھے تو وہ انہی کے قرض کی پیمنٹ کر دیتے تھے اور یہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا. اچھا، غربت کے باعث اپنی ذات یا اولاد کو فروخت کرنا تو یہ تو بائی ڈیفالٹ ہی حرام عمل تھا، اور اس کے لیے پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا زکوٰۃ کا سلسلہ، تاکہ غربت ہی ختم ہو. یعنی جو لوگ بھی مشکلات میں آتے تھے فائنینشلی تو ان کو ان کی دیتے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی کیا کہ بہت ساری زمینیں اس کے لیے کیا کہ بھی اس کے لیے کوئی ایگریکلچر نہیں ہو رہی تو اس کے لیے اپنے لوگوں کو دی زمین کے بھی آپ اس کو کریں ایگریکلچر، تاکہ آپ کی آمدنی آتی جائے اور آپ کو مقروض ہونا ہی نہ پڑے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دیکھ لیجئے کہ لوگ خیرات کی رقم لے کر ان افراد کو ڈھونڈتے تھے کہ یار کسی کے کوئی فائنینشیل مشکلات ہے میں اس کو رقم تو دوں، لیکن کوئی ایسا آدمی ملتا نہیں تھا. اب لوئس برنارڈ صاحب نے جو مسلمانوں کی ہسٹری پہ جو کام کیا، ریسرچ انہوں نے کی، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ The enslavement of free Muslims was soon discouraged and even eventually prohibited. It was made unlawful for a free man to sell himself or his children into slavery, and it was no longer permitted for freemen to be enslaved for either debt or crime, as was usual in the Roman world, and despite attempts as reform in part of Christian Europe until at least the 16th century. اب یہ خود لوئس برنارڈ صاحب جو ہیں انہوں نے خود اپنی قوم کا یورپ کی سچویشن بتائی کہ دیکھیے 16 صدیوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمل نہیں کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے دیکھیں گے اس پہ کیا کہ کبھی کسی ایک آدمی کو یا کسی غلام کو وہ کسی آزاد کو غلام نہیں کرنے دیا انہوں نے. اچھا، غلاموں کی آئندہ آنے والی نسلوں کی آزادی اب یہ بھی تھا. یعنی ایک غلام ہے، غلام کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بھی غلام ہی کہتے تھے، یا لونڈی ہے تو لونڈی کے یہاں بچہ ہے تو اس کو بھی غلام بنا لیتے ہوتے تھے. تو لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے. تو اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ کیسے اس پہ پھر حل کیا. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غلام باپ اور آزاد خاتون کے بچے اپنی ماں کی آزاد ہونے کے باعث وہ آزاد ہی ہوں گے. جب ان کا باپ آزاد ہوگا تو ان بچوں کی ولا کا رشتہ یعنی باپ کا سابقہ مالک سے قائم ہو جائے گا، یعنی وہ بچہ آزاد ہو جائے گا. ابن تیمیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پوائنٹ آف ویو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی غلام کسی آزاد خاتون سے شادی کر لے تو اس کا نصف آزاد ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غلام کی اولاد تو آزاد ہو گئی کیونکہ وہ اسی کی ایک شاخ ہے. اب تنا تو غلام ہے لیکن شاخیں آزاد ہیں، اور شاخ تو تنے کا ایک حصہ ہی ہے. یعنی یہی پھر لا بن گیا کہ جناب اب ایک خاتون آزاد ہے
تو اس کا بیٹا بھی آزاد ہے، اور باپ آزاد ہے تو اس کا بیٹا بھی آزاد ہوگا۔ تو چلیں ایک تو یہ اس طرح سے اس کو کر لیا۔ اچھا، آزاد باپ اور غلام خاتون ہے تو اس کے بارے میں حدیث مجھے نہیں مل سکی کہ جس میں کوئی ایسے کیس ہوئے ہو، لیکن وہ ایسے کیس ضرور ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی آقا نے اپنی لونڈی سے ازدواجی تعلق کیا اور بچہ پیدا ہوا تو وہی ماں جو ہے وہ آزاد بن جاتی تھی۔ اس کے لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کا کیس دیکھ لیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے عربوں سے جو لونڈیوں سے نکاح کر لیتے تھے ان کی اولاد کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ فدیہ ادا کر کے اپنی اولاد کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہوتا تھا نا کہ عرب جو ہے انہوں نے اپنی لونڈی کی شادی کسی اور سے کر لی، شادی ہو گئی، اب اس سے بچہ ہوا تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا نا کہ وہ وہاں سے اس لونڈی کا بچہ جو ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کا یہی حل کیا کہ جناب اس کے لیے فدیہ، اس کی رقم اس بچے کی وہ کر دو تاکہ بچہ آزاد ہو، یعنی وہی وہ آقا جو اتنی رقم دے تاکہ اس کا لونڈی کا بیٹا جو ہے وہ آزاد ہو جائے، اور نہ کرے تو پھر حکومت ایکشن کرے اور حکومت وہ رقم دے پوری۔ یہ اس کا حل تھا۔ پھر ایک شخص عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرے چچا نے اپنی لونڈی کی شادی مجھ سے کر لی ہے، اب وہ میری اولاد کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں جی بالکل، اس کا کوئی حق حاصل نہیں، یعنی جو بھی لونڈی کا بچہ ہے وہ بھی آزاد ہوگا۔ اب یہ مقدمہ آپ یہ دیکھ لیں۔ اچھا، غلام ماں اور غلام باپ اگر دونوں اور ان کا بچہ تو اس کا کیا کریں؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ بھی غلام ہے وہ بھی لونڈی ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے نافع جو تابعین کے بڑے اسکالر ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لونڈی کی اپنے مالک کے علاوہ کسی اور شوہر کی اولاد اپنی ماں کے درجے پر ہے، یعنی وہ ماں کے ساتھ ہی وہ بھی آزاد ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ لونڈی خود مکاتبت کر لے، آزادی حاصل کر لے، اس کے بچے بھی آٹومیٹیکلی آزاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح تابعی عالم تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جس میں ایک شخص نے اپنے ام ولد کی شادی اپنے غلام سے کر دی تھی اور پھر اس غلام میں سے اولاد پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھی وہ اپنی ماں کے درجے پر ہوں گی، یعنی جب تک وہ غلامی کی حالت میں تو یہ بھی غلام ہوں گے اور وہ آزاد ہو جائے گی تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ جب ماں کا آقا فوت ہوگا تو تب یہ سب کے سب آزاد ہو ہی جائیں گے۔ اچھا، وہ ام ولد کا تو آپ پہلے پڑھ ہی چکے ہیں کہ ایک بچی، ایک لونڈی کا ایک بچہ پیدا ہو جائے تو وہ آٹومیٹیکلی آزاد ہو جاتی تھی، پھر ظاہر ہے کہ اس کا بچہ بھی آزاد ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ غلامی کو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ختم کیا۔ اچھا، اگلا سٹیپ، اگلا چیپٹر بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جنگی قیدیوں کا ایشو تھا۔ سب سے بڑا تو یہ ہوتا تھا نا کہ جنگ ہوئی، جنگ میں فتوحات کے بعد جو مفتوح قوم تھی، جو اس کی ملٹری کے لوگ چاہے وہ مرد و خواتین ان سب کو غلام بنا لیتے تھے۔ اس کے لیے حل اللہ تعالیٰ نے کر دیا قرآن میں، تو پڑھیے ذرا، دیکھیے ارشاد ہوا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم ان پر تمہاری طرف سے کسی اجر یا شکر گزاری کی طالب بھی ہم نہیں ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ مکی صورت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی کہ بھی آپ ہر مسکین، یتیم، قیدی کو آپ کھلائیں اور اللہ کے حضور کریں، یعنی اگلے سے کوئی جا کے یہ تھینک یو یہ نہ مانگے ان سے، یہ آپ نیکی ایسے کریں۔ پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ بدر ہونی تھی، تو اس جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کا یہ فرمایا حکم وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ
وإما فداء حتى تدع الحرب اوزارها، جب تمہارا انکار کرنے والوں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنوں پر ضرب لگانا، یہاں تک کہ جب تم انہیں قتل کر کے شکست دے کر چکو اور تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو۔ اس کے بعد ان جنگی قیدیوں کو بطور احسان رہا کر دیں یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ یہ سب معاملہ اس وقت تک ہو جب تک لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔ تو یہ حکم ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ وہ قیدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ یا تو احسان کے ساتھ رہا کر دیں، یا بہت کرنا ہے تو فدیہ لے لیں، فدیہ کچھ فائنینشیل کچھ لے لیں، پینلٹی لے لیں، ان سے آزاد کر دیں انہیں، یا پھر کوئی سروس کروا لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں 70 قیدی آئے، تو ان 70 قیدیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پہ ہی امپلیمنٹ کیا معاملات کو۔ یعنی اب کچھ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ بھی یا رسول اللہ، اب مشورہ یہی دیا کہ یہ کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے رشتہ دار جو قیدی ہے نا اس کو قتل کرے یا غلام بنا دے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس فدیہ کو ایکسیپٹ کیا اور احسان کو، یعنی اس کے لیے ہوا یہ کہ کچھ ایسے بھی تھے اس قیدی کہ جن کی کوئی فائنینشیل سٹیبل حالت میں تھے، ان کا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ اتنی اماؤنٹ پینلٹی کی آپ پے کر دیں کہ آپ نے ہم سے جنگ کی ہے، آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، تو ہو گیا۔ اچھا وہ ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ میں نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی فیملی مکہ مکرمہ میں تھی نا، تو ان کے پاس تھے فنڈ، وہ وہاں سے آ گئے، پیسے آئے تو چھوڑ دیا ان کو آزاد۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو غریب تھے اور ان کے پاس فائنینشیل کوئی پوزیشن نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دیکھا کہ بھی یہ ایسے ہیں کہ جو اور کچھ نہیں لیکن ان کو لکھنا آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی آپ یہ کریں کہ انصار کے، مدینہ منورہ کے جو بچے ہیں نا، ان کو لکھنا سکھا دیں اور بس اسی پہ آپ کو آزاد ہم کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بچوں کو سکھانے میں، لکھنے کو سکھانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، ہو گیا 1 ہفتہ 2 ہفتہ لگ گیا ہوگا، اس کے اندر ہی وہ جناب بچوں کو لکھنا آ گیا اور وہ آزاد ہو گئے۔ اچھا رہے کچھ ایسے غریب بھی جو غلام تھے، کچھ تھے ان کے پاس کوئی حالت نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کوشش کر کے انہیں غلامی سے احسان کے ساتھ رہا کر لیا۔ احسان کا مطلب محبت کے ساتھ آزاد کر دیا۔ تو پھر رزلٹ کیا ہوا کہ یہ جو قیدی نکلے تو وہ پھر دوبارہ جنگ میں نہیں آئے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اچھا جنگ نہ کرنے والے غیر مسلموں کو غلام بنانے کی ممانعت یہ بھی کر لی۔ اس کے لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس میں حکم دیا، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَن يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ان لوگوں سے جنگ جائز نہیں ہے کہ جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جنگ بھی جائز نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں لیکن وہ لڑائی سے دل برداشتہ ہے، نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی وہ اپنی قوم سے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں آپ پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی آپ سے جنگ کرتے۔ اگر وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائے اور جنگ سے باز رہیں اور آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کا کوئی راستہ کھلا نہیں رکھا۔ یعنی جو آپ سے جنگ نہیں کرنے آ رہے نان مسلمز ہو
تو ان سے کوئی جنگ آپ نہیں کر سکتے، نہ ان کو آپ غلام بنا سکتے، کچھ نہیں۔ اور جو جن سے جنگ ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جتنے قیدی ہیں یا تو احسان کے ساتھ ان کو رہا کر لیں، یا پھر چلے بہت ہے تو فدیہ لے لیں، یعنی فدیہ وہی کہ اس کی پینلٹی کی اماؤنٹ لے لیں اور ان کو آزاد کر دیں۔ تو یہی ہے اس کا دین کا حکم، قرآن میں یہی تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے معاہدے میں شریک کسی فرد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو وہ پا نہیں سکے گا، اگرچہ اس کی خوشبو اتنی ہوگی کہ 40 سال سفر کے فاصلے سے بھی آ رہی ہوگی، یعنی جنت میں اتنی خوشبو ہوگی۔ لیکن جس آدمی نے کسی دوسری قوم کے بندے کو جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو جنگ کا ہم نہیں کریں گے، لیکن وہاں پہ کسی کو قتل کیا، تو پھر یہ آئے گا رزلٹ کہ خوشبو تک جنت کی نہیں ملے گی، یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ قاتل پھر جائے گا جہنم میں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا کہ قتل ہوئی پڑی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جنگ میں خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ اچھا، اب یہ خاتون بھی جو مقتول ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے وہ ملٹری کے کوئی نرس یا کوئی اس طرح کی ہوں گی، تو اس طرح سے ہو گئی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کر دیا کہ نہیں جی، اب خواتین چاہے وہ اسی ملٹری کے حصے میں بھی ہوں تب بھی آپ نے ان کو قتل نہیں کرنا، اور بچے بھی اگر ان کے پاس ہوں ان کو بھی نہیں کرنا۔ اچھا، وہ خواتین کرتی کیا تھیں؟ تو نرس تھیں یا ڈاکٹر آپ کہہ لیں، اس طرح کی ہوتی تھیں جو ملٹری میں آئیں اور وہ پھر اپنی ملٹری کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی تھیں، کچھ شاعری اور اس طرح کر کے، کچھ گانے سے کہ چلو آ کے یہ جنگ میں تم زیادہ مورال کرنے کے لیے وہ کرتی تھیں۔ تو ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ انہیں قتل نہیں کرنا۔ اب عہد رسالت میں متحارب قوتیں تھیں کون سی کہ آپ سے کون جنگ کر رہی تھی؟ ایک تو قریش مکہ کے تھے، یا عرب کے یہود تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، تیسری تھی کہ لوٹ مار کرنے والے کوئی وحشی عرب قبیلے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ مدینہ پہ رات میں حملہ کرنا اور کچھ نہیں، چلو کوئی جنگ نہیں کرنی بلکہ صرف کوئی جانور ہی پکڑ کے اٹھا کے جناب بھاگ کے چلے گئے۔ تیس طرح کی ایک طرح کی ڈکیتی کرتے تھے۔ سب سے بڑی تھی سلطنت روم، جو رومن امپائر تھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس زمانے میں، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، ان کا نام تھا ہرکل۔ ہرکل تو ہم عربی اردو میں کہہ دیتے ہیں، تو ہرکلز اس طرح کر کے شاید، یہ نظر ہے ان کی زبان تو اٹالین زبان تھی نا، تو اس طرح سے وہ کہتے تھے۔ تو یہ ہرکل بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا، اور یہ وارننگ کا خط تھا کہ جناب اب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ایسا ہے، اور آپ ایمان لائیں تو آپ کی حکومت رہے گی ورنہ نہیں رہے گی۔ تو اس وقت ایک دلچسپ کیسا یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، بڑی دلچسپ ہے، کہ جس میں اب یہ جو ہرکل بادشاہ خود صاحب علم آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی اسپیشل کہا کہ بھی دیکھو کوئی عرب قبیلے کے کوئی آئے ہوئے ہیں بزنس کے یہاں پہ، تو دیکھو، تو پتہ چلا کہ وہ قریش مکہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو بلایا ان کو تاکہ پوری انویسٹیگیٹ کر لے بادشاہ کے یہ ہیں کون، اور انہوں نے پھر ملے کون صاحب جو ہے، تو یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے کہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنگ کر چکے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفصیل پوچھی، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی پوری صحیح طریقے سے بتائی۔ وہ خود کہہ رہے تھے میں تو دل چاہ رہا تھا کہ کچھ جھوٹ بول لوں، لیکن میرے اپنے ساتھی جو ہے نا ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر میں بے عزت ہو جاتا، تو میں اس لیے سچ چیز ہی بتائی، اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا کہ خود بادشاہ ہرکل نے
کیا کہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اب یہ جو میری زمین جو جہاں پہ میرا پاؤں جہاں پہ ہے نا، یہ ساری اس کی حکومت وہ واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے گی۔ لیکن پھر خود انہی کے مذہبی لیڈرز نے ان پہ بڑا وہ احتجاج کیا، تو انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا کوئی اعلان کچھ نہیں کیا۔ لیکن افریقہ کے حبشہ کے بادشاہ تھے نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر ایک اسی طرح ایرانی امپائر تھی تو وہاں پہ تھی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگی قیدی تو بس وہ آتی تھی کہ جو عرب قبیلوں کے ہوتے تھے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو غلام نہیں بناتے تھے۔ اچھا آپ کہیں گے جی اس زمانے میں جیل نہیں ہوتی تھی کہ جیل میں بند کر دیتے ہیں؟ نہیں، اس زمانے میں جیل نہیں تھی، کم از کم عرب میں نہیں تھی، کیونکہ پانی نہیں تھا نا اتنا، تو جیل کہاں اتنی بڑی بنتی۔ تو اس کے لیے یہ کیا جاتا تھا کہ ہر قیدی کو، ہر صحابی پہ رسپانسبلٹی ہوتی کہ آپ جناب اس قیدی کو ایسے سنبھالیں کیا وہ اپنے حویلی میں یا گھر میں کہیں نہ کہیں ایک کمرے میں بند کر لیتے ان کو، اور کھانا ان کو وہ کھلاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اچھا اس میں پھر ہونا کہ ٹھیک ہے جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کنفرم کر کے کہ بھی فائنینشلی اگر ہے تو پھر فدیہ لے لیا، یا اگر کوئی سروسز کر سکتا ہے تو سروسز کو مزدوری کر لیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے۔ اور اگر وہ بہت ہی غریب یا کچھ اس طرح کا تو اس کو پھر احسان کے ساتھ اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اس دوران پھر قید کے دوران بھی یہ ہوتا تھا کہ قیدیوں کی اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور کئی قیدی تو ایسے ہوتے تھے خود اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اب سرکاری سطح پر ان قیدیوں کے بدلے دشمن کی قید میں بھی مسلمان قیدی بھی کا یہ بھی ایک فدیہ کا یہ بھی طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسلمان قیدی ہے کسی اور قبیلے میں، تو یہاں سے قیدی اس قبیلے کے ادھر ہے، تو کہا کہ یار تم اپنا قبیلہ کا بندہ لو، تم ہمارے مسلمان کو یہاں آزاد کر دو، تو اس طرح سے ایسے کر لیتے تھے۔ ان قیدیوں کی پھر وہی انسانی حقوق پورے دیے جاتے تھے، کھانا اور ساری ضروریات جو ہوتی تھی وہ چلتا تھا سلسلہ، جس کی تلقین اسلام نے غلاموں اور زیر دستوں سے جو حکم اللہ کا ہے کہ کھانا اور کپڑا تم نے دینا ہے، تو وہ دیتے جاتے تھے قیدیوں کو۔ اور قیدیوں کو اپنے گرفتاری کے فوراً بعد مکاتبت کا حق بھی حاصل ہوتا تھا، یعنی ہر قیدی چاہتا تو وہ آزادی اس طرح سے بھی حاصل کر لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جناب اتنی اماؤنٹ میں کر سکتا ہوں پہ، تو آپ پلیز مجھے آزاد کر دیں، تو ان کو آزاد اسی وقت کر لیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، صحیح ہے، وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اگر ہاتھ میں ہے تو لے آئے، نہیں ہے تو چلو اپنے قبیلے میں سے یا اپنے وہاں سے وہ لے آئے اماؤنٹ اور ان کو آزاد کر دیا۔ اچھا وہ جو خواتین بھی فوج کے ساتھ آتی تھیں، اور میں نے وہی کہا کہ وہ بہت بڑا میوزک کے ذریعے وہ پورا مورائل اپنی ملٹری کو کرنے کی آتی تھیں، تو وہ بھی جنگی قیدی وہ بھی آئی جاتی تھیں۔ تو ان کے لیے پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کو یا تو ایک آپشن یہ ہوئی کہ یا تو ان کو پھر عصمت فروشی پہ لگا دو، ان کو یہ کچھ کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کی نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح ہی قیدی کے طور پر مختلف گھروں میں وہ رکھا۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہیں وہ گھر ہی پسند نہیں آیا جہاں پہ وہ قیدی کے طور پہ تھی، تو پھر وہ مقدمہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، تو کہنے لگیں کہ جناب یہ میں آزاد ہونا چاہ رہی ہوں، مکاتبت آپ کر لیں کہ قرآن میں جیسے ہے آپ کا قانون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو زیادہ بہتر آپشن اگر دے دوں آپ چاہیں تو، وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی فدیہ ہے وہ میں پے کر دیتا ہوں اور آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی میں تو اس سے زیادہ اور کیا پسند کروں گی، اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔
تو اب پھر مدینہ میں جب جیسے پتہ چلا تو ان کے قبیلے کے 100 کے قریب قیدی اسی دن آزاد ہو گئے. اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بھی اس سے بڑھ کے کوئی عرب خاتون نہیں ہوگی کہ جس نے اپنے پورے قبیلے کو آزاد کرا دیا. تو یہ آپ امیجن کریں کہ اس طرح سے خواتین کو ایسے ٹریٹ کیا. اب عہد رسالت کی جنگی معاملات جتنے ہوئے، جیسے جنگ بدر ہوئی، تو ان سب کی تفصیل پھر اب بک میں پڑھ لیجئے گا. اس طرح اور چھوٹے چھوٹے غزوے وہ ہوئے، یہ نہیں ظاہر ہے کہ ایک اور قبیلے کوئی دہشت گردی یا کچھ ایسا کر رہے ہوں تو اس پہ وہ ایکشن، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے معاملات. لیکن بڑا معاملہ جنگ بدر کا ہوا تھا جس میں 70 قیدی آئے تھے، اور اس کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا. اچھا، ایک جنگ میں ایک اور دلچسپ کیس ہوا تھا. اس جنگ میں ایک صاحب آئے تھے ابو العاص، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ جنگی قیدی بن کے آئے تھے. تو ان کا فدیہ یہ طے ہوا، یعنی یہ کیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. داماد اس طرح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص سے ہو چکی ہوئی تھی، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت کی شادی ہوئی ہوئی تھی. تو ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ گئی تھی ہجرت کر کے. تو اب ابو العاص، اب ظاہر ہے کہ وہ عموماً ہجرت کے بعد تو آٹومیٹیکلی نکاح جو ہے کینسل ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ بھی یہ بعد میں ایمان لے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ابو العاص جنگی قیدی کے طور پر آئے. تو ان کا فدیہ یہ طے ہوا کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ آنے سے اب روکیں گے نہیں، بس یہ معاہدہ ان سے کیا. تو ابو العاص نے اسی پہ کیا، اسی بنیاد پہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آ سکی. لیکن وہ بھی ان کا ایک بڑا کرائسس کا معاملہ ہوا تھا کہ وہ اکیلی آئی تھیں مدینہ کی طرف. لیکن اب ایک بڑا ایشو تھا کہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کوئی اکیلا مرد یا عورت کوئی گزر رہا ہو تو اس کو پکڑ کے اغوا کر لیتے تھے. اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اس لیے بہت تکلیف میں اکیلی اس طرح آئی تھی. تو اس وقت ان کے مکہ کے ایک، اگرچہ وہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا بندہ، لیکن اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ جی آپ تو ہمارے قبیلے کی ہیں، تو آپ کو میں پوری عزت کے ساتھ جو ہے نا میں پہنچاتا ہوں. آپ کا مدینہ جانا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر باقاعدہ اونٹ میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے پھر اور بھی ظاہر ہے ان کا پورا جو بھی ان کا قافلہ ہوگا وہ لے کے آئے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ پہنچی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹیوں میں سب سے بڑی زینب کو سب سے بڑی زیادہ اس نے دین کی بنیاد پر تکلیف جو ہے برداشت کی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی قیدی بن کے آئے تھے. تو اب یہ مسئلہ آیا کہ عباس رضی اللہ عنہ دل میں تو ایمان رکھتے تھے لیکن ابھی تک ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس لیے وہ قریش قبیلے کے ساتھ ہی وہ آئے تھے کہ ان کی ملٹری کے اندر ہی وہ آئے تھے. لیکن اندر سے وہ انفارمیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہوتے تھے کہ یہ ان کی یہ صورتحال ہے، یہ کریں گے. اب فدیہ کا یہ معاملہ آیا کہ جناب فدیہ دیں تو ان کو قیدی کو کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جی، آپ اگرچہ میرے چچا ہیں لیکن ان سے فدیہ آپ جو بھی طے ہوا ہے اتنا لیں. آپ انصار نے آپ سے درخواست کی کہ جی یہ فدیہ میں آپ چلیں کچھ کم کر لیں وہ اس میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پورا فدیہ لیا، لے کے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا، اس کا بھی ایک دلچسپ تھا کہ وہ عباس رضی اللہ عنہ کا بھی وہ رقم تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو وہ میری تھی تو وہ اب تو نہیں ہے میرے پاس.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا کہ ہاں جی آپ اس طرح کریں، آپ وہ چاچی جی سے ذرا پوچھ لیں، وہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے وہی رقم. تو وہ پھر اسی لیے ان کا فدیہ مل کے ان کو چھوڑا. اس طرح ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے بیٹے عمر کو مسلمان قیدی سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ کے بدلے رہا کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں وہ قیدی بنے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا حل کیا. اچھا، پھر جنگ بدر سے آ کے احد میں آئے، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے ایسے ہوتے رہے معاملات اور ان کا سلسلہ، لیکن اس میں بھی ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ. یعنی ہر فدیہ کے ذریعے یا پھر ان کو احسان کے ذریعے ہی ان کو قیدیوں کو آزاد ہی کرتے رہے. اور قیدیوں کی ٹریٹمنٹ بھی کیسی چلتی تھی کہ صحابہ کرام ان کے لیے ہر اس قیدی کو پورا کھانا صحیح طرح دیتے تھے. کہ کوئی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی فیملی ایک روزہ، اب رمضان تھا یا ویسے ہی ایک روزہ وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب وہ کھانا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کم ہے جو کھانا ہے، تو انہوں نے وہ قیدی کو دیا اور خود جو ہے نا کم ہی تھوڑی سحری جو ہے انہوں نے کر لی. تو اس طرح سے قیدی کو انہوں نے دے دی. تو اس سے آپ یہ دیکھیں. اچھا، ایک آخری وہ مارکا ہوا جو بنو قریظہ کا ہوا. اب بنو قریظہ کون تھے؟ کہ یہ یہودی قبیلہ تھا اور یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، 2 قبیلے تو دشمنی کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، لیکن بنو قریظہ رہ گئے تھے. اب بنو قریظہ نے ابھی جنگ کچھ نہیں کی، لیکن پھر ایک موقع انہوں نے یہ ملا کہ یہ جب جنگ خندق چل رہی تھی تو اس وقت یہ ہوا تھا سلسلہ کہ بنو قریظہ نے مشرکین کا پورا لشکر جو کہ 30,000 کے قریب بڑا لشکر کہ جس میں کوئی مختلف قبیلوں سے سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی ہوئی تھی. تو اس وقت بنو قریظہ کا ان سے چلا کہ جناب آپ آگے سے حملہ کریں اور ہم اندر، ظاہر ہے کہ اسی خندق کے اندر بنو قریظہ کا ایک باقاعدہ ان کا اپنا قلعہ اندر تھا، تو کہتے ہیں ہم اندر سے حملہ کرتے ہیں، آپ باہر سے کرو تو چلو معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کر دیا کہ خود اتنی سردی پیدا کر دی کہ خود عرب جو ہیں وہ اس سردی سے نکل کے بھاگے، اور اس میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اسی لشکر کے ہیڈ تھے، تو ان کو اتنی سردی لگی کہ وہ اٹھ کے اونٹ پہ نکل کے نکلو بھی نکلو یہاں سے نکلو واپس، اور پورا لشکر نکلنے لگا. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خود نکلتے ہوئے ان کو بعد میں یاد آیا کہ یہ رسی تو نکالی نہیں، تو پھر انہوں نے اپنی تلوار سے ہی اس رسی کو کاٹا اور پھر وہاں سے نکلے، اتنی سردی سے وہ نکلے تھے. اب بنو قریظہ رہ گئے تھے کہ انہوں نے اندر سے یہ حرکت کی تھی، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا. تو اب بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تجاویز ان کو کی کہ جناب اسلام قبول کر لیا جائے، یا ہفتے کے دن مسلمانوں پر اچانک ہم حملہ کر لیں گے، یا اور کچھ نہیں تو اندر مدینہ کی فیملی میں نا بیوی بچوں کو جا کے ہم کم از کم قتل تو کر دیں. یہ اس کا پلان تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت ایکشن کیا. اب بنو قریظہ پہ جب محاصرہ ہوا تو وہ پھر تھک گئے اور وہ انہوں نے اس شرط پر کہا کہ جناب ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قبیلہ اوس کے جو سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ فیصلہ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. وہ اس لیے کہ اوس قبیلے کا بنو قریظہ سے کئی صدیوں کی دوستی تھی، اس لیے بنو قریظہ نے یہ درخواست کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ اسی جنگ خندق میں زخمی تھے،
تو وہ خیر ان کو بلایا کہ آپ ذرا بنو قریظہ کے آپ آ جائیں قلعے تک تشریف لائے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ تورات کی بک جو ہے لی ان سے یہودیوں سے, اور اس میں لکھا ہوا تورات میں دیکھ لیا کہ ان کے تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کیا جائے اور خواتین اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. اچھا یہ کیوں تھا؟ یہ خاص طور پہ کہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی جنگ کرنے لگے, تو یہ ان کے لیے یہ تورات میں تھا, تو اس کی بیس پہ کیا. اور اس کے لیے پھر یہی ہوا کہ بنو قریظہ کے ملٹری کے جتنے لوگ تھے سب قتل ہوئے اور خواتین اور بچوں کو غلام بنایا, لیکن وہ پریکٹیکلی وہ نہیں ہوا, بلکہ وہ کچھ عرصے کے لیے لونڈی بنی اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود اسلام کو اچھی طرح قبول کیا. قبول کرنے کے بعد وہ پھر خود ایمان لے آئیں اور ان کے یہاں بچے بھی پیدا ہوئے تو وہ بھی ہوئے, اور خود اس کے بچوں میں پھر ایسے بھی ہوئے کہ جن کی احادیث بھی ہم تک ملتی ہیں. یہ تورات کا حکم یہ تھا کہ جس کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ اگر وہ صلح کرنے سے انکار کرے اور لڑائی پر اتر جائیں تو تم اس شہر کا محاصرہ کر لینا, اور جب خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے ہاتھ میں دے دے تو اس میں سے سب مردوں کو تلوار سے قتل کر دینا, لیکن عورتوں, بچوں, مویشیوں اور اس شہر کی دوسری چیزوں کو تم مال غنیمت کے طور پر اپنے لیے لے لینا. تو یہ اس کے لیے تھا. ظاہر ہے کہ یہ اس قوم کے ساتھ تھا کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے, لیکن وہ معاہدے کو توڑ کے بیچ میں اندر سے جنگ کرنا چاہ رہے. تو یہ معاملہ تھا. تو اس کو پھر رزلٹ یہی ہوا. اب بنو قریظہ کی بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے غلام نہیں بنایا, بلکہ ان کو مکاتبت کی پوری آپشن تھی کہ جو چاہے تو وہ آزاد ہو سکتی ہیں. اور ان میں سے خاتون ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں وہیں تھیں, اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور وہ پھر شادی بھی ان سے کر لی, اور ان کا ایک مہر 12 اوقیہ چاندی کا طے ہوا کہ جو کہ ازواج مطہرات کے یہ مہر ہوتی تھی. تو یہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ کرام نے بھی یہی کیا, اور اس سے پھر آپ یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ پھر جو بچے تھے بنو قریظہ کے, تو ان میں سے 4 بہت مشہور ہوئے ہیں, عطیہ القرظی, عبد الرحمن القرظی, محمد بن کعب القرظی اور رفاع القرظی رضی اللہ عنہ. یہ چاروں ایمان لائے اور ان کی احادیث ہم تک ملتی. پھر آگے دیکھیے جنگ خندق سے صلح حدیبیہ تک کا سلسلہ, اس میں کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن خیبر کی جو جنگ تھی وہ یہود کی بڑی جنگ ہوئی تھی, لیکن وہ پورے ہوئے تو خود یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ہمیں سارے اسلاف لے جائیں, سب چھوڑ دیں ہمیں, اور ہمیں بس یہ اسی کہ وہ ایک اچھا ایگریکلچر ایریا ہے تو کہ یہ جناب ہم کھیتوں پہ کام کریں اور آپ خود طے کر لیں کہ اس کی اماؤنٹ جو ہے آمدنی جتنی ہے وہ آپ لے لیں, باقی ہمیں بھی کچھ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50% کا معاہدہ ان سے کر لیا تھا. اچھا اسی طرح یہ دیکھیں کہ ایک اہم تھا سریہ جو موم میں, تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا. تو اس غزوے میں خاتون حلیمہ جنگی قیدی بن کے آئی تھیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان کی شادی ایک صحابی سے کروا دی تھی. یہ معاملہ ان کا ہوا کہ جو قیدی خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو اس طرح سے یہ غلامی اب جنگی قیدیوں کی نہیں ہوا معاملہ. تو اس سے آپ خود پورا پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جنگی قیدیوں کا کچھ بھی نہیں ہوا. یا تو رقم لے کے ان کو آزاد کیا, یا ان کو محبت کے لیے ان کو آزاد کر دیا تاکہ آئندہ جنگ نہ کریں گے. ہاں یہ ضرور تھا کہ جو پہلے سے ہی قیدی
جو قیدیوں کے اندر تھے جو پہلے ہی غلام تھے، ان کا معاملہ پھر تھا۔ تو اس میں ہوا، اور جو زیادہ سخت ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہودیوں کے جنگ خیبر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، اور پھر انہیں یہ دیا کہ آپ چاہیں تو آپ سے شادی کریں۔ تو یہ شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خود ہی مان لائیں، اور انہی کی دعوت کے نتیجے میں ان کا پورا قبیلہ جو یہودیوں کا تھا وہ سارے آزاد ہوئے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50% کا معاہدہ بھی ان سے کیا۔ اور اس کو پھر یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کھیتوں سے جو کچھ بھی پیداوار بنتی تھی تو صحابہ کرام خاص طور پہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے کہ پورا 100% اس کو ہاف کرتے تھے، ہاف کر کے پھر اس کے بعد یہودیوں کو کہنا ہاں بھائی آپ کو جو پسند آیا آپ وہ لے لیں، باقی ہم لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس امت کا سب سے امین قرار دیا۔ امین کا مطلب کہ بہت ہی فائنینشلی منسٹر ہی تھے، اور انہوں نے کس طرح سے صاف اچھے طریقے سے نان مسلمز کے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا۔ تو مزید آپ اور جتنے معاملات کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں، تو سب کے سب میں فدیہ لے کر ہی آزاد کیا، یا ان سے کچھ سروس بھی کر لائی کہ چلو بچوں کو سکھا دو، اور اس پہ یہی فدیہ ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور بنو فزارہ کی قیدی تھے تو ان کے بدلے مسلمانوں کے قیدیوں کو آزاد کرایا، اس طرح سے ان کو کر لیا۔ پھر اور بھی اب پورے ایک جنگیں جتنی بھی ہوتی رہیں تو ان سب کو کیسے آزاد کرتے چلے گئے۔ تو اس طرح سے یہ قیدیوں کی غلامی کا سلسلہ ایسا ہی ختم ہوتا چلا گیا۔ تو اس سے آپ پھر خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ غلامی کو فیوچر میں جتنی ہونی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیسے ختم کیا، اور پھر آگے فیوچر میں پھر یہ ہوا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ بنے تو وہ بھی عمل کافی حد تک اس پہ کرتے تھے۔ تو غلامی اس طرح سے عرب علاقے میں تو کم از کم ختم ہو گئی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے عرب کے حدود میں غلامی کا مکمل خاتمہ کرنے کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا کہ جب ان کی حکومت بنی تھی تو انہوں نے یہی فرمایا کہ بھی اپنے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے کہ اہل عرب کے مردوں کو غلام نہ بنایا جائے۔ اسی بات کا حکم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ عمل بھی کیا، اور مسلمانوں کے جتنے قید اہل جاہلیت کے جنگی قیدیوں اور لونڈیوں کے اولاد ان سب کو اہل اسلام کے فدیہ ادا کرنے کے بدلے ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو یہ اب دیکھیے کہ اس طرح سے عرب قبائل کے جتنے تھے ان سب کو آزاد کر دیا گیا۔ تو اس سے اچھا اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جناب وہ جو پھر عرب سے لے کے رومن اور پرشین امپائر میں جنگیں ہوئی پھر کیا ہوا، تو پھر پریکٹیکلی یہی ہوا کہ وہ سارے قیدی جتنے بنے ان میں سے ان کو اسی طرح فدیہ کی بنیاد پر ہی ان کو آزاد کرتے چلے گئے۔ اچھا، اور جو پہلے سے ہی غلام تھے تو وہ کوئی لاکھوں سے زیادہ ہی ہوں گے، کروڑوں میں ہی ہوں گے، کیونکہ رومن امپائر میں بہت سارے غلام تھے اور وہ تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ان کو آہستہ آہستہ ان کو بھی آزاد کرتے رہے، لیکن سارے نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی چلتا رہا سلسلہ۔ تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو اسلام کے انسداد غلامی کے مہم کے پھر فائنل رزلٹ کیا ہوئے کہ غلاموں کی آزادی کی تحریک کے صحابہ کرام نے کیا عمل کیا، اور اس پہ آتے آتے کیسے آزادی کا سلسلہ
جاری رہا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کیا عمل کیا، اس کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے، جس میں آپ اگلے میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کس طرح غلاموں کو آزاد کیسے کرتے تھے اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا رہا۔ تو یہ انشاءاللہ اگلا لیکچر ہوگا جناب۔ تو جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔